الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشام آئیے ہم سب مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار مع اللہ علی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس رہ روے لامکاں کی گلی ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے تمنا ہے فرمائیں یہ روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے آج کی یہ محفل قدوۃ الاولیاء قدوۃ الکبریٰ غوث العالم محبوب یزدانی حضرت میر سید عہد الدین مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد ہے اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے یقیناً مجھ سے پیشتر آپ نے بہت سارے لوگوں سے مخدوم صاحب سے متعلق کچھ باتیں سماعت کی ہوگی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولایت کی دنیا میں
ایک ایسا نام ہے کہ جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں بج رہے ہیں۔ یہ کوئی گمنام ہستی نہیں ہے، بلکہ جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو اردو زبان بولی جاتی ہے، اس اردو زبان کی بنیاد رکھنے والے جو 3 افراد ہیں، ان میں سے ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ کہتے ہیں محققین کہ اردو کو 3 لوگوں نے جھولا جھلایا ہے، ان میں سے ایک ملک الشعراء طوطی ہند حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور دوسری ہستی شہباز دکن قطب دکن حضرت سید محمد گیسو دراز بندہ نواز کی ذات ہے، اور حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات ہے۔ یہ 3 حضرات نے عربی اور فارسی کے بطن سے اردو زبان کو جنم دیا ہے۔ یعنی آپ حضرات مخدوم سمنا کا اگر ایک ہلکا سا تعارف جاننے کی کوشش کریں تو میں شروعات سے بات کر رہا ہوں۔ باپو نے ابھی فرمایا کہ اردو تو ہونا ہی چاہیے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ دینی علمی ذخیرہ اگر کسی زبان میں موجود ہے تو وہ اردو زبان میں موجود ہیں۔ اردو کے اندر فارسی کی لذتیں بھی موجود ہیں اور عربی کی نکہتیں بھی موجود ہیں۔ اس زبان کے اندر انسان اپنے معافی ضمیر کو آسانی کے ساتھ پیش کرتا ہے اور کر سکتا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، مگر جب وہ اردو کو مٹانے کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اردو کو مٹا دیں گے۔ میں کہتا ہوں مٹانا خود اردو ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اردو کو مٹا دیں گے۔ یاد رکھیے اردو زبان کے بانیین کے اندر حضرت مخدوم صاحب کا نام ہے۔ پھر اور آگے چلتے ہیں، سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس ہستی کا نام ہے۔ پورے بر صغیر میں سب سے پہلے، بر صغیر اکھنڈ بھارت آپ جس کو کہتے ہیں، پورے بر صغیر میں سب سے پہلے اگر کسی نے قرآن کے ترجمے پہ قلم اٹھایا ہے تو اس قرآن کے ترجمے کرنے والے، سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ کرنے والی ہستی کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے جانتی ہے۔ فارسی زبان میں سب سے پہلے آپ نے قرآن مقدس کا ترجمہ فرمایا ہے، ورنہ آپ دیکھیں اس سے پہلے کون نظر آتا ہے؟ اور پھر ترجمے کا حسن بھی دیکھیں آپ، اب تو وہ اردو زبان میں بھی آ گیا ہے، آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس ترجمے کو پڑھ کر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ایک طرف کنز ایمان رکھیں اور دوسری طرف مخدوم صاحب کا ترجمہ رکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو گفتگو مخدوم صاحب فارسی میں کہہ رہے ہیں وہی گفتگو امام اہل سنت اردو میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دونوں کے اندر بہت فکری یگانت ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کثیر التصانیف شخصیت کا نام ہے۔ مخدوم سمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے جس نے پوری دنیا کا دورہ کیا ہے۔ آپ اندازہ کریں آج کے اس دور کے اندر دنیا کا دورہ کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ انسان صبح جا کر شام کو دبئی سے گھر لوٹ آتا ہے۔ اللہ اکبر، ممبئی کو ہم جاتے ہیں حاجی کو پہنچانے کے لیے تو ہم ممبئی سے ابھی آمود نہیں آ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی ہمیں میسج کرتا ہے الحمدللہ میں جدہ پہنچ گیا ہوں۔ لیکن یہ دور تو بہت آسان ہے، دنیا سمٹ چکی ہے، پھر بھی لوگ جو ہیں وہ دنیا کا دورہ کرنے پر نازا ہیں۔ لیکن ہمارے مرشد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس ہستی کا نام ہے جنہوں نے دنیا کا دورہ فرمایا، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دورہ فرمایا ہے۔ یہ مخدوم پاک ہے، اور پھر اللہ نے مخدوم کو اس کرامت سے نوازا تھا کہ جس ملک میں تشریف لے جاتے اس ملک کی زبان آپ کی زبان پر جاری ہو جایا کرتی تھی۔
جس ملک میں پہنچے اللہ رب العزت نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ جس ملک میں قدم رکھتے اور پھر وہاں کے حالات کا جائزہ لیتے، وہاں کے حالات کو دیکھتے اور وہاں جس عنوان پر ضرورت پڑتی لوگوں کو کتاب لکھ کر کے عنایت فرما دیتے۔ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ مخدوم صاحب کے اسفار کو اٹھا کر کے پڑھیں تو آپ میری بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ ویسے بھی ہم لوگ مبالغہ آرائی نہیں کرتے، مبالغہ آرائی ان لوگوں کو اپنے پیروں کے لیے کرنا پڑتا ہے جن کے پیروں کے پلے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ یہاں تو خزانے موجود ہیں، دفاتر کے دفاتر موجود ہے۔ کیسا پیارا نام ہے اشرف، یہ کیسی تابانی ہے میرے اشرف کے جلووں پر، یہ دنیا دیوانی ہے۔ آپ جانتے ہیں 14 سال کی عمر میں آپ نے سارے علوم حاصل کر لیے تھے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے مخدوم صاحب کا جو سب سے پہلا استاد ہے اسے دنیا حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مخدوم صاحب جب مکتب آتے جاتے تھے تبھی ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ لوگوں کی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں وظیفے کرتے کرتے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر سے ملاقات ہو جائے، مگر قربان جائیں جس مخدوم کے بچپنے کا یہ عالم ہو، اللہ اکبر، جب بچپنے میں مراتب یہ ہیں کہ خضر بار بار آتے جاتے ملاقات کریں، جب مقام محبوبیت پر پہنچے ہوں گے، مقام قدوۃ الکبریٰ پر پہنچے ہوں گے تو اس وقت اللہ نے آپ کی ولایت کا کیسی ان کو شان عطا کی ہوگی، کیسی شان ولایت عطا کی ہوگی۔ اللہ اکبر، 7 سال کی عمر میں آپ قرأت سبا کے ساتھ حافظ قرآن ہوئے۔ قرآن کو 7 طور پر 7 طریقوں پر پڑھنا جانتے تھے۔ آپ کی زبان میں آسان زبان میں عرض کروں، قرآن کو 7 طریقوں سے پڑھنا جانتے تھے۔ ہم لوگ قرآن کو ایک ہی طرز پہ پڑھتے ہیں اور ایک پہ پڑھنا بھی چاہیے، امام حفص کی روایت کے ساتھ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی 7 طریقے سے آج بھی وہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن عوام میں غالباً اس کی تلاوت نہیں کی جاتی کیونکہ اس لیے کہ لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر تعلیم بھی کیسے ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی مختصر سی عمر میں آپ نے بادشاہت کو سنبھالا۔ دراصل سمنان جو ہے، سمنان ایک پوری ریاست کا نام ہے، ریاست سمنا۔ آج بھی آپ ایران جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری ریاست ہے سمنان، اور اس پوری ریاست سمنا کا جو حکومتی نظام ہے وہ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے خاندان میں تھا۔ وہ خود بادشاہ شریف نہیں بنے تھے، بلکہ ان کے باپ دادا ان کے خاندان کو سادات نور بخشی کہتے ہیں۔ یہ نور بخشی سادات ہیں، اس کی ایک الگ اصطلاح ہے، اس کی طرف جاؤں گا تو پھر میں بہت سارے عنوانات مجھے دیے گئے ہیں، میں اس کی طرف نہیں آ سکوں گا اور گھنٹے بھر میں گفتگو بھی مکمل کرنا ہے جس میں سے 15 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ میں جلدی سے اپنی بات پوری کرنے کی طرف آؤں گا۔ اندازہ فرمائیں یہ خاندان سادات نور بخشی، اور پھر اس کے بعد اوپر سب بادشاہ ہیں۔ بہت توجہ سے سنیے گا، آپ نے عنوان مخدوم صاحب دیا ہے تو میں کوشش کروں گا اس پہ میں عرض کروں۔ پورا خاندان مخدوم صاحب سے لے کر اوپر تک یہ سب بادشاہ ہوئے ہیں، لیکن بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب اولیاء بھی ہوئے ہیں۔ ولایت اور شہنشاہیت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے، بادشاہت اور ولایت دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہے مخدوم صاحب کے خاندان میں۔ اور آپ کو جو طلبہ بیٹھے ہوئے میں ان سے بھی کہتا ہوں، مخدوم صاحب کا خاندان وہ خاندان ہے کہ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا معروف نام ہے اہل ہند کے لیے محمود کا۔ مخدوم صاحب کہا کرتے تھے کہ محمود غزنوی جو ہے اس کے باپ دادا ہمارے خاندان کے غلام ہیں، آزاد کردہ غلاموں کو وہ مقام ملا ہے کہ جن کی بادشاہت کے ڈنکے بجے ہیں۔ وہ خاندانی بادشاہ ہے مخدوم صاحب، اور بہت والد صاحب کے وصال کے بعد بہت مختصر سی عمر میں، بہت چھوٹی سی عمر، جس عمر میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے ہیں اس عمر میں مخدوم صاحب بادشاہ بن گئے، سمنان کے بادشاہ بنے آپ۔ اور سمنان کے بادشاہ بنے تو جو لوگ تاریخ پڑھتے پڑھاتے کچھ چہرے مجھے دکھتے ہیں
جنہیں میں جانتا پہچانتا ہوں کہ یقیناً تاریخ پڑھتے ہوں گے. آپ نے ایک نام سنا ہوگا ہلاکو خان کا. ہلاکو خان، ان خان صاحب کا نام آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اس لیے کہ آپ پکچر کے خان صاحب لوگوں کو تو جانتے ہیں. ان لوگوں کو بھی آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے منتیں مانی تھی. تاریخ ہے پوری ایک کہ ہم مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑوں کے گھٹنوں کو ڈبو دیں گے. یہ وہ دور ہے جو دور سلطان شمس الدین التمش کا دور تھا ہندوستان کے اندر، اور ادھر ہلاکو خان کا ابتدائی دور تھا. ہلاکو خان جب چلا اپنی فوج لے کر، تو یہاں بات بیچ میں ابھی ذہن میں آ گئی تو اس کو بھی عرض کر دوں، کوئی مسلمان بادشاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا. یہ تاریخ ہے اپنی. کوئی مسلمان بادشاہ، کوئی بادشاہ مقابلہ نہ کر سکا. سارے بادشاہ اس سے شکست کھائے. وجہ اس لیے کہ صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ جب بادشاہ کی فوج مقابلے کے لیے چلی ہلاکو خان کی، تو بڑے بڑے اولیاء نے اس فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. کہا ہم ہلاکو سے نہیں لڑیں گے، اس کی فوج سے نہیں لڑیں گے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب ہلاکو کی فوج چلتی تھی تو ایسی لاکھوں کی تعداد تھی اس کی کہ ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ چل رہے ہیں، اور ایک زمین کا سینہ دہلتا تھا اس کی فوج کے چلنے سے. کئی دن تک کے دجلہ میں مسلمانوں کا خون بہتا رہا. دجلہ کا پورا پانی مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گیا تھا. مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر اس نے اینٹ رکھنے کے بجائے مسلمانوں کے سر رکھ کر کے مینار تعمیر کیے، عمارتیں تعمیر کی. غور کیجئے کتنے سر کٹے ہوں گے کہ مسلمانوں کے سر پہ سر رکھ کر اس نے مینار بنائے، اس نے عمارتیں بنائی. یہ ظلم کی داستان ہے. مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا اندازہ نہیں. کاش کہ مسلمان تاریخ پڑھتے. میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے تو یہ جو ہلاکو خان کی فوج تھی یہ چنگیز خان کا پوتا تھا. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں ہلاکو کو ورگلا کر کے مسلمانوں پر حملہ کروانے والے کون تھے آپ کو پتا ہے؟ یہ روافظ تھے. یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. لوگ ہلاکو کو بدنام کرتے ہیں، وہ تو بدنام ہے ہی، لیکن ہلاکو کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے والے روافظ تھے. یہ بھی ایک الگ سی تاریخ ہے، ایک بہت بڑا اس کے پیچھے جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. کاش کہ آپ اپنی علماء کے پاس بیٹھ کر کے ہلاکو خان کی تاریخ کو سنیں. یہاں اتنا ٹائم نہیں، ورنہ میں ابھی ہلاکو پہ آؤں گا تو پھر میرا ٹائم ہلاک ہو جائے گا اور عنوان اپنا دور رہ جائے گا. تو آپ توجہ فرمائیں. بغداد میں مسلمانوں یعنی اہل سنت کی حکومت، بلکہ پوری دنیا میں اہل سنت کی حکومت تھی دنیا اسلام پر. لوگ کہتے تھے بادل تجھے جہاں برسنا ہے برس جا، تو اہل سنت ہی کی بستی میں برسے گا. یعنی اتنی بڑی حکومت تھی. مگر اولیاء اللہ نے فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. تو جب ان ولیوں سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اس طاقت کا فوج کا مقابلہ نہیں کرتے، تو اس وقت ان ولیوں نے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجال الغیب اولیاء کی وہ جماعت ہے کہ جو نظر نہیں آتی، لیکن جس کے ساتھ ہو جائے اس کے ساتھ فتح اور نصرت لگ جاتی ہے. تو اولیاء اللہ نے اس کی فوج میں بلکہ تمام مسلمان بادشاہوں کی فوج میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا. جب ان اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ تم سے روحانیت کا نظام ہے، تم سے ہماری ترقیاں ہیں، تم سے ہماری کامیابیاں ہیں، تو تم لوگ کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجال الغیب کی روحیں اس وقت مسلمان فوجوں کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ ہلاکو کی فوج کے سروں کے اوپر ہے، اور وہ روحیں پکار کر کہہ رہی ہے اے کافروں،
ان فاسقوں کو ہلاک کر دو، ان فاسقوں کو برباد کر دو۔ اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت فاسق ہو چکی تھی، مجرم ہو چکی تھی، گنہگار ہو چکی تھی۔ اور یاد رکھنا، جب مسلمان عیاش ہو جاتا ہے، جب مسلمان ناکارہ ہو جاتا ہے، جب مسلمان اپنی رات اور کی تنہائیوں کے اندر شیطان کی کٹ پتلی بن جاتا ہے، تو اس وقت اللہ کافروں کی تلواریں ان کے لیے بے نیام کر دیتا ہے۔ یہ قدرت کا انداز ہے، یہ قدرت کی سنت ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کفر کی تلواریں ان کی گردن اڑانے کے لیے آتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، کروڑوں عورتوں کے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، لاکھوں عورتوں کا سہاگ اجڑ گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مٹنے والی قوم، تباہ ہونے والی قوم، برباد ہونے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے۔ کیا؟ جب قوموں کے اندر دولت کی وجہ سے فسق و فجور آ جاتا ہے، گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج بھی ایسا لگتا ہے مسلمان مٹنے کے قریب ہے، مسلمان لٹنے کے قریب ہے، مسلمان بربادی کے قریب ہے۔ وجہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آج بھی رجال الغیب کی روحیں کفر سے کہہ رہی ہے، اے کافرو، ان فاسقوں کو ہلاک کر دو۔ اپنی راتیں تو دیکھو، اپنے دن تو دیکھو، اپنی صبح تو دیکھو، اپنی شامیں تو دیکھو۔ بتاؤ مسلمانوں، کیا ہم فسق و فجور میں مبتلا نہیں؟ اللہ اکبر! تقریر سننے کے لیے تو مسجدیں بھرتی ہے، کیا فجر کی نماز میں بھی مسجدیں بھرتی ہے؟ دین سننے کے لیے تو مسجدیں بھرتی ہے، کیا دین پر عمل کرنے کے لیے بھی مسجدیں بھرتی ہے؟ آج ہم خوش ہیں، ہمارے جلسوں میں 1000 آ گئے، لاکھ آ گئے، اتنے آ گئے۔ میرے بھائی، جو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کا مفہوم ہے۔ ایک دور وہ آئے گا، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اتنے ویوز آ گئے، اتنی تقریریں سن لی گئی، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ مسلمان سچے وہ تھے، سنتے کم تھے، عمل زیادہ کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے ابابیلوں کا لشکر آتا تھا، ان کے لیے آسمانوں سے مدد آتی تھی۔ میرے بھائیوں، آج ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں، بلکہ اگر آپ برا نہ مانیں تو جو دنیاوی لوگ کہلاتے ہیں وہ تو زنا اور شراب میں مبتلا ہیں، جو مذہبی کہلاتے ہیں وہ فتنوں میں مبتلا ہیں۔ پوچھو اپنے بزرگوں سے، علماء سے، زنا اور شراب سے بدترین جرم ہے امت میں فتنہ پیدا کرنا۔ سور کھانے سے بڑا، شراب پینے سے بڑا، زنا کرنے سے بڑا جرم کیا ہے؟ امت میں فتنہ پیدا کرنا، امت کو منتشر کرنا، امت کو اختلاف میں مبتلا کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ذرا، اللہ اکبر! کیونکہ زانی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، زانی کو اس کے گناہ کا وبال اکیلے پکڑتا ہے، شرابی کو اس کے گناہ کا وبال اکیلے پکڑتا ہے۔ لیکن جب کوئی مذہبی آدمی امت میں اختلاف پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، تو پھر قوم آپس میں لڑتی بھڑتی ہے، آپس میں تباہ ہوتی ہے، آپس میں برباد ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ اپنی شادیاں دیکھو، شادی میں کدھر دین ہے؟ اپنی نمازیں دیکھو، نماز میں بھی تک خدا کی یاد نہیں ہے۔ اپنے گھروں کی محفلیں، خوشیوں کی محفلیں دیکھو، غموں کی محفلیں دیکھو۔ اللہ اکبر! آپ سے میں پوچھتا ہوں، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بدگمانی نہیں کرتا، ہاتھ مت اٹھانا، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا تلاوت کے لیے؟ آج سے پہلے قرآن کب پڑھا تھا؟ ارے قرآن تو قرآن ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا آتا ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، لیکن کلمہ تو پڑھنا آتا ہے۔ آج سے پہلے کلمہ کب پڑھا تھا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، آج سے پہلے اللہ کی تسبیح کب کی تھی؟ آج سے پہلے اللہ کی تکبیر کب بیان کی تھی؟ جو قوم اپنے اللہ کا نام لینا چھوڑ دے، اور پھر ذرا سوچو، ایک دن میں گانے کتنے سنے ہیں اور پھر نعت کتنی سنی ہے؟ گانا سن کر تو روئے ہیں، کبھی نعت سن کر بھی رونا آیا ہے؟ حضرت صاحب فرما رہے تھے، علامہ جامی کی بات، اللہ اکبر! جامی پھر جامی ہے، اللہ اللہ! ایسا عاشق رسول، خدا کی عزت کی قسم، جامی نے وہ گل بوٹے پروئے ہیں، وہ گل بوٹے بوئے ہیں زمین نعت پر، زمین اشعار پر، کہ اللہ اکبر! آج بھی اس کی خوشبو سے مشام جاں معطر نظر آتے
جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جامی اس عاشق صادق کو کہتے ہیں میرے بھائی کہ جب نعت لکھ کر لے جاتے ہیں تو رسول اللہ مزار اقدس سے باہر آ کر جامی سے ملاقات کرتے ہیں۔ جامی کہتے ہیں حضور بھوک لگی ہے، جامی کہتے ہیں، یہ واقعات نہیں عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان وہ نہیں، جامی کہتے ہیں حضور بھوک لگی ہے تو اونگ طاری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام آ کر کے روٹی اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے ہیں اور لقمہ کھلا کے پھر روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا ہاتھ میں دے کے کہتے ہیں اچھا عبد الرحمن میں چلتا ہوں۔ جامی کہتے خدا کی عزت کی قسم جب میری آنکھ کھلی ہے تو جو لقمہ منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں موجود تھا، جو ہاتھ میں دیا تھا وہ ہاتھ میں موجود تھا۔ جب بھی رسول اللہ کی بارگاہ سے رخصت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا حضور اب میں چلتا ہوں، تو مزار انور سے آواز آتی بس سلامت روی وہ باز آئی، جاؤ ابھی جاؤ اور اس کے بعد پھر واپس آنا۔ ابھی جا رہے آنے کی بشارت مل جاتی ہے، اور جب آخری مرتبہ حاضری ہوئی تو کہا حضور جا رہا ہوں، کہا بس سلامت روی، جامی سمجھ گئے اب اس کے بعد دوبارہ میری حاضری نہیں ہوگی، اور جو رویا ہے وہ جامی کا اپنا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جامی کی ایک نعت ہے، جامی کہتے ہیں جہاں روشن است از جمال محمد، جہاں روشن است از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد۔ اور کہتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے، خوشا مسجد و مدرسہ خان کا ہے کہ دروے بود کیلو کالے محمد۔ اور جامی اپنا تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں میری ترقی کا راز کیا ہے، تو جامی کہتے ہیں بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل محمد، غلام غلامان آل محمد۔ یہ جامی ہے، جامی ہے۔ جامی کی بات اگر آئے تو پھر بات ہو۔ جامی کہتے ہیں چسوے من گزر آری، کہتے تو سبھی ہے نا، لیکن نعت کا اثر وہیں تک ہوتا ہے جہاں تک ذات کا اثر ہو۔ جن کے کردار فسق و فجور میں مبتلا ہوں ان کی زبان سے نعت اثر انداز نہیں ہوتی، جن کے کردار نعت پڑھتے ہیں اور جب زبان نعت پڑھتی ہے تو پھر نعت کا رنگ نظر آتا ہے۔ ورنہ پڑھنے والے تو بہت، اب تو پڑھنے والوں کی نظر جس کی نعت پڑھی جا رہی اس پر نہیں ہوتی بلکہ لوگوں پر ہوتی ہے، مائک پر ہوتی ہے، ایکو پر، الا ماشاءاللہ۔ اگر کوئی احمد رضا جیسا نعت پڑھنے والا ہو تو بس اتنا کہہ دیا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ ایک اتنا بڑا واقعہ ایک مصرے میں بیان کیا میرے امام نے، آخر کافروں کو حضور نظر کیوں نہیں آئے، یا آج حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ لوگ کہتے ہیں جب نبی حاضر بھی ہے اور ناصر بھی ہے تو دکھا تو دو۔ میں نے کہا جب تم فرشتے جو نبی کے غلاموں کے غلام اور خدام عام فرشتے، تو جب تم ان کو نہیں دیکھ سکتے تو آقائے کل کو کیا دیکھ سکتے؟ عام فرشتوں سے مومنوں متقیوں کا مقام افضل ہے۔ شرع عقائد میں ہمارے یہاں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا کہ عام فرشتوں سے جو متقی مومنین ہے۔ کون متقی مومنین؟ غوث اعظم۔ آپ ہم متقی نہیں ہیں، ابھی تو ہمیں تقویٰ کا مطلب بھی معلوم نہیں ہے۔ کدھر متقی ہو بھائی؟ اگر تقویٰ کا مفہوم بتا دوں تو آپ کے دماغ سے کتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ باہر ہو جائیں گے۔
جس کو آپ نے خود بنا کر کے رکھا ہے. یاد رکھیے گا یہاں تو ہر پیر کا عرس ہوتا ہے, ہر پیر شیخ المشائخ ہیں, ہر پیر قطب ہے, ہر امام اعظم ہے, ہر مولوی علامہ ہے. آپ نے تو بدل ہی پورا نقشہ چینج کیا ہے. کوئی تفریق ہے, کوئی فرق ہے, کیا ہے؟ تقویٰ کدھر ہے؟ تقویٰ کدھر ہے؟ وہ متقی لوگ تھے جن کے فرشتے خدام تھے. کس عمر میں؟ میرے مرشد غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ فرمایا مدرسے جاتا تھا تو فرشتے 7 مدرسے تک پہنچانے آتے ہیں اور کہتے تھے اٹھو اللہ کے ولی کو جگا دو. جس کو مدرسے تک فرشتے پہنچانے جاتے ہیں یہ امام متقی والنقا ہے. غوث اعظم امام متقی والنقا, جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں. جب غوث اعظم کو مدرسے تک عام فرشتے پہنچانے جاتے ہیں تو رسول اعظم کی شان کا عالم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں دکھتے کیوں نہیں؟ میرے امام نے یہ فلسفے کو آپ بھی تھوڑا ہوشیار ہیں. آپ بھی کہتے ہیں مولانا ذرا مسلک کی بات نہ کریں. میں نے کہا کون سا ایسا سچا ولی ہے جس نے مسلک کی بات نہ کی؟ آج مسلک کی بات لوگوں کو بہت بری لگتی ہے. کہتے ہیں مسلک کی بات مت کرو بھائی, میٹھی میٹھی باتیں کرو. کہا میٹھی کسی اور سے سن لو. اگر مسلک کی بات کڑوی لگتی ہے تو ہمارا شعار ہے مسلک کی بات. اس امت میں جو سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے وہ مسلک کی جنگ ہے. اگر آپ کو مسلک کی جنگ پسند نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں لڑنے لڑانے کی بات نہ کرو. ہم لڑنے لڑانے کی بات کیا کرتے ہیں؟ ہم تو اپنا موقف پیش کرتے ہیں. اس امت میں سب سے پہلی جو جنگ ہوئی ہے وہ مسلک کی جنگ ہے. اس جنگ کو جنگ یمامہ کہتے ہیں, اور وہ جو جنگ لڑی گئی ہے وہ افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کے حکم سے لڑی گئی. ختم نبوت کے منکرین کے خلاف نہیں ہوئی یہ جنگ. یہ سب سے پہلی مسلک کی جنگ. دوسری مسلک کی جنگ کربلا میں ہوئی. دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ میں نہیں ہے مسلک کتنا. آپ تو ہر 2 دن پر کپڑے تیسرے دن پہ چینج کرتے ہیں. لوگوں کی فکر کپڑے بدلنے سے پہلے بدلتی ہے. کسی نے دولت دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ جائیں, کسی نے سائیکل دے دی تو اس کے پیچھے بھاگ جائیں, کسی نے موبائل دے دیا تو اس کے پیچھے, یوٹیوب پر کسی نابالغ محقق کو سن لیا تو اس کی تقریر پہ پھسل جائے. جن کی سوچ اتنی ناپختہ ہو, اتنی خام اور کچی ہو کہ وہ کپڑے بدلنے سے زیادہ اپنی فکر بدلتے ہیں. ذرا بتائیں تو صحیح, اپنے بزرگوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ بتائیے صحیح. میں دور نہیں جاتا, میں عرض کر رہا ہوں امام نے فلسفہ بیان کیا. حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ توجہ ہے آپ کی؟ آپ تھک رہے ہیں تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اگر نہیں, نعرے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. اگر آپ تھک گئے تو کوئی پرابلم کی بات نہیں, لیکن اگر آپ نہیں تھکے ہیں تو آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا. حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ اسی کو بریلی کا قلندر کہتے ہیں جان ہے. حضور نظر کیوں نہیں آتے؟ کہتے ہیں جان ہے. جان کیا نظر آئے؟ کبھی اپنی جان بھی دیکھی ہو تو ذرا ہم سے بھی نظرانہ لے کے ہمیں بھی بتا دیں. جب اپنی جان نظر نہیں آتی تو جانے کائنات کیسے نظر آ سکتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بہت بڑا جملہ ہے جس پر آپ چپ رہے. آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا. اب تو آپ بھی اس کے محتاج ہو گئے. جب تک مقرر نہ کہے گا ہم نہیں کہیں گے. یعنی اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ کہاں بولنا چاہیے کہاں چپ رہنا چاہیے. بولو بھائی کتنا بڑا جملہ کہا کہ جب اپنی جان نظر نہیں آتی. دیکھا اپنی جان؟ پوچھو ان علماء کرام سے, بڑے بڑے علماء بیٹھے. ہمارے سید صاحب بڑے عالم بھی ہیں ماشاءاللہ, سید عبدالحبیب صاحب, مفتی صاحب ہمارے, مفتی صابر صاحب ہمارے, سید شیر علی باپو, اور میں تو سب کے نام بھی نہیں جانتا. یہ ہمارے حافظ عبدالرحیم صاحب, مولانا سید محمد قادری صاحب, باپو سب ہے. کبھی جان دیکھی اپنی؟ آپ نے دیکھی ہو تو بتا دو بھائی, ہمارے پہ احسان ہوگا. کبھی جان دیکھی؟ او بھائی جان تو چھوڑو, اپنا چہرہ نہیں دیکھا آج تک بغیر آئینے کے. کتنے اندھے ہیں کہ خود کا چہرہ نہیں دیکھتے, اتنی بڑی بات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حضور نظر کیوں نہیں آتے جب حاضر ہے؟ میں نے کہا اوقات میں رہو. جب اپنا چہرہ, توجہ, جب بغیر آئینے کے اپنا چہرہ نہیں دکھتا تو نبی کو کیسے دیکھ سکتے ہو؟ تو کہا پھر آئینے سے تو اپنا چہرہ دکھتا نا, تو پھر نبی کیسے دکھیں گے؟ تو اسے میں نے یہی کہا کہ چہرہ دیکھنے کے لیے آئینہ چاہیے اور نبی کو دیکھنے کے لیے کوئی مخدوم اشرف جیسا پیر چاہیے. کوئی غریب نواز
سماج جیسا پیر چاہیے، امیر خسرو جیسا پیر چاہیے، علامہ جامی جیسا پیر چاہیے۔ امام کہتے ہیں مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں، ارے اپنے نفس کو انا کو مٹا دے، جدھر نظر کرے گا ادھر یار کا جلوہ ہی جلوہ۔ گھمنڈ کے پتلے بنے ہو، کسی کو نسب کا گھمنڈ ہے، کسی کو حسن کا گھمنڈ ہے، کسی کو دولت کا گھمنڈ ہے، کسی کو طاقت کا گھمنڈ ہے، کسی کو قوت کا گھمنڈ کا پتلا جب تک بنے رہو گے کچھ نہیں دکھے گا۔ مٹا اپنی ہستی کو بلال کی طرح، مٹا اپنی ہستی کو اویس کی طرح، مٹا اپنی ہستی کو ولیوں کی اللہ والوں کی طرح۔ وہ جلوہ کہاں نہیں، کہاں ہے وہ جلوہ؟ تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی جلوہ شہر بشہر صرف مدینہ منورہ میں نہیں ہے، صرف مکہ مکرمہ میں نہیں ہے، کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لہر ہے، وہی بیر ہے، وہی بات ہے، وہی دھار ہے۔ انا کو مٹا کے دیکھ، لہروں میں ان کا جلوہ ہے، بحروں میں ان کا جلوہ ہے، گلوں میں ان کا جلوہ ہے، تتلیوں کے باغپن میں ان کا جلوہ ہے، برستے ہوئے بادلوں میں ان کا جلوہ ہے، نکلتے ہوئے سورج کی ننھی کرنوں میں ان کا جلوہ ہے، چاند کی چاندنی میں ان کا جلوہ ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کا جلوہ۔ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، مشاہدہ بیان ہو رہا ہے۔ انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ باپ یہ کہتا ہے تو بیٹا یہ کہتا ہے، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ۔ کہتے ہیں حضور نظر کی، میں نے کہا کس نے کہا نظر نہیں آتے؟ اس کے لیے کچھ شرط، کہتے جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ یہ غار میں عدو دشمن کیوں نہیں دیکھ پائے؟ کیونکہ حضور جان ہے۔ جان کسی کو دکھتی ہے؟ بہت دور چلی جائے گی بات۔ تو کوئی خلوص سے نعت پڑھنے والا ہو تو کہتا ہے رکھیے جیسے ہیں خانہ زاد ہیں ہم، مول کے عیب دار پھرتے ہیں، اور جب کوئی جواب نہیں آیا تو اینڈ میں کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، انتظار کیا تو جلوہ بے نقاب ہو گیا، لو احمد رضا اب جی بھر کے دیدار کر لوں۔ عشق کے ساتھ کوئی تو جامی کہتے ہیں، جامی نے کہا تھا بہت خوبصورت، چو سوے من گزر آری۔ بچے نے نعت بڑا اچھا، بہت اچھا پڑھا۔ ایک شعر چھوٹ گیا جس کی تمنا تھی، جو چھوڑا میں اس کو پڑھتا ہوں۔ مجھے بہت کچھ نہیں آتا، طالب علم بہت چھوٹا سا کند ذہن، لیکن اس کو پورا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں چو سوے من گزر آری۔ باپو نے کہا تھا کہ اس کو سمجھ لو، تو میں نے سوچا کہ میں سمجھا تو نہ سکوں گا لیکن کچھ اشارہ کر جاؤں گا، تو مجھے بھی بہت نہیں آتا۔ چو سوے من گزر آری، منے مسکیز ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ جامی کہتے حضور جب آپ میرے گھر آئیں گے نا تو میں تو غریب آدمی ہوں، آپ کو کیا پیش کر سکوں گا؟ دوں کیا؟ آپ کے شایان شان میرے پاس ہے کیا جو میں آپ کو پیش کروں؟ کیا پیش کروں؟ کیا پیش کر؟ تو کہتے جب آپ میرے آنگن میں قدم رکھیں گے تو آپ کے نالین کا نشان میرے آنگن میں پڑے گا، تو آپ کے نالین کے نقش پر میں اپنی جان ہی قربان کر دوں۔ اور جو شعر رہ گیا وہ یہ ہے، زِ جام حب تو مستم، زِ جام حب تو مستم، بس زنجیر تو دل بستم، نمی گویم کہ من ہستم سخندہ یا رسول اللہ۔ حضور آپ نے مجھے اپنے عشق کا جام پلا دیا ہے اور میرا دل عشق رسول کی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، اور میں یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ میں بہت بڑا سخنور ہوں اور مجھے بہت آتا جاتا ہے اور میں بہت کچھ آپ کی شان میں لکھ سکتا ہوں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ صرف عشق کی رعنائیاں ہیں۔ تو بہرحال جب یہ نعت پڑی ہے تو حضور کا عالم بیداری میں زیارت نصیب ہوئے، حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہلاکو اور چنگیز خان کی جو فوج، یہی بات چل رہی تھی، کوئی نہیں لڑ سکا ان سے۔ ہلاکو نے اتنا ہنگامہ کیا، بہت ہنگامہ کیا۔ کیوں؟
جب قوم فسق و فجور میں ڈوبتی ہے تو ایسی فوجیں آتی جاتی رہتی. حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہوں اور ان کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہیں، پھر تم گڑ گڑاتے ہو تو بھی تمہارا کام نہیں بنتا. ان کے سامنے گڑ گڑانے سے کام نہیں بنے گا. اگر گڑ گڑانا ہے تو میری بارگاہ میں گڑ گڑا کے توبہ کر لو، میں تمہارے دن بدل دوں گا. کیا حال ہو گیا ہے فسق و فجور کا ماحول، جدھر دیکھو فسق و فجور، فتنہ پروری ہے، بغض ہے، حسد ہے، عداوت ہے، گندی فلمیں ہیں، گندی پکچریں ہیں. عشق رسول کا دعویٰ ہے، ہیرو سے محبت ہے. عشق رسول کا دعویٰ ہے، 2 4 لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں. سب ایسے نہیں لیکن حالات یہ ہیں. غزل سن کے تو روتے ہیں، نعت سن کے ہمیں رونا کبھی نہیں آتا. اور بتاؤں آپ کو، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضور کی زیارت کا وظیفہ کوئی بتاؤ، تو ہم تو یہی کہتے ہیں، ہم کچھ اپنی طرف سے نہیں بتاتے لیکن اپنے بزرگوں کا جو طریقہ ہے. حضور علیہ السلام کے دیدار کا سب سے بڑا وظیفہ حضور کی جدائی میں رونا ہے. اس سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں دیدار رسول کا. ان کے لیے رونا سیکھو. سارے وظیفوں میں بھاری ہے وظیفہ. ان کے لیے رو کر تو دیکھو، ان کے لیے آنسو بہا کر تو دیکھو، ان کے لیے بلک کر تو دیکھو، تڑپ کر تو دیکھو. ہزاروں مثالیں ہیں. بہرحال تو جب فسق و فجور کا ماحول تھا، ہلاکو نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، شہید کیا. کوئی نہیں مقابلہ کر سکا. 2 لوگ اس سے لڑے ہیں، بلکہ اس ہنگامے میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی شہید ہوئے. حضرت فرید الدین عطار کا نام سنا ہے؟ صاحب تذکرۃ الاولیاء حضرت فرید الدین عطار، وہ بھی شہید ہوئے اسی ہنگامے میں. لیکن مقابلہ جس نے کیا وہ 2 لوگ تھے. ایک نے دعا سے مقابلہ کیا اور ایک نے تلوار سے مقابلہ کیا. جس نے دعا سے مقابلہ کیا اس کو دنیا مولانا جلال الدین عارف رومی کہتی ہے. جب روم میں آیا تھا نا ہلاکو کا لشکر، تو آپ پہاڑ پہ چڑھ کے صرف 2 رکعت پڑھ کے دعا کرتے ہیں، وہ لشکر کو لوٹنا پڑا. یہ رومی کا مقابلہ تھا. اور رومی کے بعد جس نے تلوار سے مقابلہ کیا ہلاکو سے، شاید یہ تاریخ آپ کی نظر سے چھپی ہوئی ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. ایک طالب علم، تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، میرے مخدوم کی اس وقت صرف 10 یا 11 سال کی تھی اور آپ نے مقابلہ کیا ہلاکو کے لشکر سے. 10-11 سال کی عمر میں جب سمنان پر ہلاکو کے لشکر نے چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ نے تخت پہ بیٹھ کے 10-11 سال کی عمر میں فرمایا، ہم سب نے اس کے آگے سرنڈر کیا ہے، ہم لڑیں گے اس سے. تو جو وزراء اور عمرہ تھے انہوں نے سوچا ننھا سا شہزادہ ہے، جذبات میں بول رہا ہے، کہا حضور ان سے نہیں لڑتے، نہیں لڑ سکتے. آپ نے فرمایا مشورہ رحم کر کے دے رہے ہو کہ میری چھوٹی عمر کو دیکھ کر سوچتے ہو ہم لڑ نہ سکیں گے؟ سنو، میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے حسینی سید کہتے ہیں. میں تو 11 سال کا ہوں. میرے بابا علی اصغر نے 6 مہینوں کی عمر میں یزیدیوں کے چھکے چھڑائے ہیں. ہم ارے بھائی، علی کے خون میں وہ طاقت ہے کہ لوگ 6 مہینے کے بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بتائیں تو صحیح نا، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. پتہ نہیں کیوں لوگوں نے تعصب کیا یا بتایا نہیں، بیان نہیں کیا. سنیے، لکیر کے فقیر مت بنو، اپنے مخدوم کی سیرت سنو. مخدوم اشرف جتنے بڑے قلمکار کا نام ہے اتنے بڑے تلوار کے دھنی کا نام بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو حیدر کرار کی ذوالفقار کا تیور دیکھنا ہے تو مخدوم اشرف کے خوبصورت ہاتھوں میں دیکھو. خوبصورت ہاتھ اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنے خوبصورت تھے، رنگ اتنا گورا گورا خوبصورت تھا کہ داڑھی کے بال بھی نیچرلی طور پر جو ہے وہ کالے نہیں بلکہ لال اگے ہوئے تھے. اتنی
خوبصورتی تھی. اندازہ کریں جب کوئی بہت خوبصورت ہوتا ہے تو داڑھی کے بال اس کے کالے نہیں نکلتے بلکہ لال نکلا کرتے ہیں. مخدوم صاحب کی داڑھی شریف کے بال لال تھے، حالانکہ اس وقت تو داڑھی نکلی بھی نہیں تھی، اور اس پر پان کا شوق فرماتے تھے بزرگان چشت کی طرح، اور اس پر ہونٹوں کی لالی. کیا میرا مخدوم لگتا ہوگا، حسن مخدوم کا عالم کیا ہوتا ہوگا. اندازہ تو فرمائیں. تو فرمایا میں تو 11 سال کا ہوں، 6 مہینے کے میرے دادا نے. دادا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باپ کا بھائی بھی دادا ہی کہلاتا ہے چاہے اس کی عمر کچھ بھی ہو. ایک مرتبہ میرے کسی عزیز نے کہا کہ علی اصغر کا مقام کیا ہے، تو میں نے 2 مصرے کہے تھے. وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، لیکن وہ فلسفہ بیان کیا تھا کہ علی اصغر کتنے بڑے ہیں. میں نے ان کی منقبت لکھی تھی جو کہ میں شاعر نہیں ہوں. میں نے لکھا تھا کہ وہ غوث قطب دادا اور خواجہ کا، صحیح شعر یاد نہیں آ رہا ہے لیکن اس کو پورا کر رہا ہوں. وہ غوث قطب داتا اور خواجہ کا، وہ غوث قطب داتا اور خواجہ کا، باپ دادا بنا ہے حسین کا عسکر. سارے یہ امام زین العابدین کی نسل ہے نا، تو امام زین العابدین کا بھائی کون ہوا؟ دادا کا بھائی دادا ہوا. اگرچہ عمر 6 مہینے ہے لیکن غوث کا دادا ہے. 6 مہینے غریب نواز کا دادا ہے، 6 مہینے مگر صابر پاک کا دادا ہے. یہ رشتوں کی نزاکتیں ہیں. 6 مہینے کی عمر مت دیکھو علی اصغر پاک کی، جو غوث پاک کا بھی دادا اور پردادا لگتا ہے، اس 6 مہینے کے ننھے سے اصغر کی شان کا عالم کیا ہوگا. سرکار مخدوم صاحب حسینی سید ہیں. امام جعفر صادق کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے سید اسماعیل آرج، جن کا مزار جنت البقیع میں ہے، اور جو دیوار کی باؤنڈری ہے اس کے نیچے مزار آ گیا ہے. تو وہ اسماعیل آرج سرکار کی اولاد میں سے مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم، اور بھی بیٹے ہیں، لیکن ایک حضرت سرکار اسماعیل آرج ہے، ان کی نسل سے سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور حضرت موسیٰ کاظم کی نسل میں ہمارے مرشد سرکار غریب نواز ہے، محبوب الہی قطب الدین بختیار کاکی، یہ سب حسینی سید ہیں. غریب غوث پاک کی امی جان بھی اسی نسل سے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہے غوث پاک کی امی جان. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، پھر لڑے بھی، اور ماں وراہ النہر پر یہ جنگ ہوئی، اور اس لشکر کو منہ کی کھا کے واپس جانا پڑا. یہ مخدوم صاحب کی تلوار کا کرشمہ ہے. بات دور نکل گئی ان کی بہادری اور شجاعت بتانے کے لیے، اور ان کا علمی کمال دیکھیں. علمی کمال دیکھیے، پہلے انسان کچھ پانے کے لیے کہتے ہیں نا کچھ کھونا پڑتا ہے. مخدوم صاحب نے چھوٹی سی عمر میں سلطنت بھی چھوڑ دی. امی سے کہنے لگے امی میں نے اب بادشاہ نہیں رہنا، میں نے چلا جانا. اچھا یہ بھی آپ کو بتاؤں، تحقیق ہے میری اپنی نہیں بزرگوں کی ہے، اور آپ تحقیق سے انکار کر سکتے، ایسی کوئی ہماری تحقیق کوئی حتمی نہیں ہے، وہ بھی ہماری نہیں ہمارے بزرگوں کی. جو چاندی کا سکہ ہے نا اس کو درہم کہتے ہیں پہلے، اور جو سونے کا سکہ ہے اس کو دینار کہتے ہیں. بعد میں 8ویں 9ویں صدی کی طرف جب یہ سونے کا سکہ آیا تو پھر اس کو دینار کی بجائے سونے کے سکے کو اشرفی کہا جانے لگا. تو یہ اشرفی کیوں کہلایا آپ کو پتہ ہے؟ محققین کہتے ہیں کہ اشرف نام کے بادشاہ نے سونے کے سکے کو اشرفی کا نام دیا، اپنے نام سے اشرف سے اشرف ہے. تو محققین تو اتنا کہہ چکے کہ اشرف بادشاہ نے اپنے زمانے میں سونے کے سکے کو جسے دینار کہتے تھے اس کو اشرفی کا نام دیا. لیکن میری اپنی دانست میں اشرف نام کا کوئی بادشاہ سوائے مخدوم اشرف کے تاریخ میں نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے جس نے دینار کو اشرفی بنایا ہے اس کو مخدوم اشرف کہتے ہیں. لوگ پیسوں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، جو دولت کو اپنے رنگ میں رنگ دے اسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. جو دولت پر اپنا، سب پر دولت کا رنگ ہے،
جس نے دولت پہ اپنا رنگ چڑھایا ہے اس بادشاہ کو مخدوم اشرف کہتے ہیں۔ کیا شان ہے ہمارے آقاؤں کی۔ یہ محققین کی بات میں نے عرض کی آپ کے سامنے، تو کہا ہم نے بادشاہت نہیں کرنا۔ ماں نے کہا ہم نے تو پہلے ہی سنا تھا، ہمیں تو تمہارے نانا احمد یسوی نے پہلے ہی بتایا تھا، تمہارے جد مولا علی نے پہلے خواب میں آ کے بتایا تھا، اور ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ نے پہلے خواب میں کہا تھا کہ یہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، تو جائیے، کیوں نکلے؟ لیکن کہا ایسے نہیں جانا بیٹا، جانا فوج پھاٹے کے ساتھ جانا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا مجھے ایسا لگے گا کہ میرا بیٹا لاؤ لشکر کے ساتھ کسی جنگ کے لیے جا رہا ہے تو میرے دل کو تسلی رہے گی کہ لوٹ کر آئے گا۔ حالانکہ ہماری اب تمہاری ملاقات ہونی تو نہیں ہے، لیکن کم سے کم ماں تو ماں ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ماں نے رخصت کیا۔ ماں نے رخصت کیا تو مخدوم صاحب نے دھیرے دھیرے سب کو رخصت کیا، اور آخری میں مخدوم صاحب اکیلے نکلے۔ اکیلے نکلنے سے پہلے ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ مخدوم صاحب کا قیام مسجد میں ہوتا تھا، کہیں بھی جاتے تھے مسجد میں رکتے تھے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، مخدوم صاحب کا قیام مسجد میں ہوتا تھا، مسجد میں رکتے تھے۔ تھوڑا توجہ کرنا، سبحان اللہ، ہاں دھیان دینا، پڑیاں مت باندھنا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو مجھ سے پوچھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو مخدوم صاحب کے جو گھوڑے تھے وہ مخدوم صاحب مسجد کے صحن میں باندھتے تھے اور مسجد میں آرام کرتے تھے۔ تو اب جدھر گئے شورا، ایک صحیح النسب سید اشرف نام کا ہے، عالم بہت بڑا ہے، کوئی اس کی دلیل کو نہیں پہنچتا، تو چند لوگ کچھ پڑھے لکھے آئے۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آئی جاتی ہے۔ علم جب نیا نیا ہوتا ہے تو اس کا غرہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جب علم مشاہدے میں تبدیل ہوتا ہے تب بڑی عاجزی آ جاتی ہے۔ علم پہلے آتا ہے گھمنڈ لاتا ہے، پھر آگے آتا ہے اظہار لاتا ہے، پھر اینڈ پہ جاتا ہے تو کہتا ہے میں کچھ نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ یہ منزل پانے والے کامیاب ہوتے ہیں، دو پہ اٹک کے لٹک کے ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا جب علم دے تو اس کے ساتھ حلم دے، یہ علم نافع ہے۔ مدرسے کے بچے بیٹھے ہیں، یہ میرے جونیئر ہیں، ان کو تو میں نصیحت کے قابل نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ کبھی کسی کو اپنے علم کے ترازو پہ نہیں تولنا، اس لیے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ قدرت کا مزاج، قدرت کا انداز، سنت الہیہ۔ ایک دن حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا اس وقت تو زمین پہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے کہا میں۔ تو قدرت نے کہا نہیں موسیٰ، میرا بھی ایک بندہ ہے جس کو ہم نے علم لدنی عطا کیا ہے۔ کہا وہ کدھر رہتا ہے؟ تو کہا وہ مرج البحرین پر رہتا ہے۔ اور پھر وہ پورا قصہ ہے جو آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں نا، سورۃ الکہف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ مرج البحرین پر۔ اور خضر کو ملنے کے لیے حضرت موسیٰ گئے، ان کا اپنا علم تھا، اور پھر بہت سے سوالات ہوئے۔ حضرت خضر نے یہی کہہ دیا موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکو، کیونکہ جہاں حضرت خضر کی نظر تھی، حالانکہ حضرت موسیٰ حضرت خضر سے کروڑوں درجہ افضل ہے۔ حضرت خضر کا مقام کہاں مقام موسیٰ بے مثال ہستی ہے، لیکن کہا کہ نظر کی بات ہے، قدرت کا انداز ہے۔ وہ کشتی توڑ دی ہے نا، وہ پوچھا یہ کیوں کیا؟ جو وفا کرتا ہے جفا کرتے ہو۔ ایک بچے کو مار ڈالا، قتل کر دیا، وہ پوری داستان ہے، میں اس کی طرف بھی نہیں جاتا۔ سورۃ الکہف کی تفسیر پڑھیں، بالخصوص صد الافاضل فقر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو کنز الایمان پہ حاشیہ لکھا، اس میں پڑھ لیں، آپ کو بہت سے نکات ملیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو کچھ ملنے کے لیے آئے پڑھے لکھے لوگ، مخدوم صاحب کو دیکھا، بیٹھے، خوبصورت تھے، علم تھا، لیکن آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے ایک دوسرے کو۔ کیا اشارہ کر رہے تھے پتہ ہے؟ اتنا بڑا عالم ہو کر، سید ہو کر، مسجد کا ادب نہیں جانتا یہ شخص۔ گھوڑے کہاں باندھے؟ مسجد کے صحن میں۔ وہ مخدوم صاحب تھے بھائی، کچھ کتابیں پڑھتے، کچھ دل پڑھتے، کچھ لوح محفوظ پڑھتے، نگاہ کی بات ہے۔ مخدوم صاحب نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خادم کو ادھر آ، وہ دیکھ وہ گھوڑا اس کو پیشاب لگے، وہ اشارہ کر رہے، جا اس کو باہر لے جا کے پیشاب کرا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، پھر ایک گھوڑے نے اشارہ کیا، کہا وہ گھوڑا اس کو
پاخانے کی عادت ہے، اس کو لے جا، اس کو باہر لے جا کے پاخانہ، تو یہ دیکھ کے حیران رہ گئے. کہا مخدوم صاحب کے گھوڑے اور بھی بولتے ہیں کہ پیشاب لگیے پاخانہ لگائے. تو آپ کہتے ہیں مولوی صاحب گھوڑے اس وقت جانور مسجد میں باندھنے کی اجازت نہیں ہے جب وہ لید کرے اور پیشاب کرے اور گندگی کرے. میرے گھوڑے میرے ساتھ رہ کر اتنا شعور پا چکے ہیں کہ وہ تم سے زیادہ خدا کے گھر کی تعظیم کرنا جانتے ہیں. جو تو فرمائیں. اب ایک بات یہاں بھی پتہ چلی، اللہ والا وہ نہیں ہے جو اپنے ساتھ رہ کر کے کسی کو بدل نہ سکے. اللہ والے کی تو پہچان یہ ہے، اس کی صحبت میں رہ کے جانور بھی بدل جاتے ہیں. ہم کیسے ہیں بھائی؟ مخدوم صاحب کے سلسلے میں مرید ہو کر ہمیں مسجد کا ادب نہیں پتہ، اور مخدوم صاحب کے گھوڑوں کو پتہ ہے کہ مسجد کا ادب کیا کرنا ہے. بات علم کی آئی تو ایک بات اور عرض کروں. سفر کرتے کرتے ایک علاقے میں گئے تو وہاں کے قاضی تھے. تو جب پتہ چلا کہ بادشاہ بہت متاثر ہو گیا ہے، ایک سید آیا ہے، سنا ہے بڑا پڑھا لکھا ہے، خوبصورت بھی ہے، حسن بھی ہے. سنا ہے کہ بادشاہ چھوڑ کے آیا ہے، سنا ہے کہ پیر کی تلاش میں کہیں جا رہا ہے. تو قاضی صاحب کو علم بھی، واقعی علم والے، اس زمانے میں علم والے تھے، قاضی صاحب کو بڑا علم تھا. بولے آج بادشاہ کے سامنے اشرف سے ایسے مشکل سوال کریں گے کہ اشرف ذلیل ہو جائے گا. ادھر انہوں نے پلان بنایا شاگردوں کے ساتھ. یہ بھی یاد رکھنا کہ کسی کو امتحان لینے کے لیے کبھی سوال نہیں پوچھنا. معلومات میں اضافے کے لیے، سیکھنے کے لیے الگ بات ہے. کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا، اس سے ایمان کا بھی کبھی خطرہ ہو جاتا ہے. ہاں، ہزاروں سال کی محنتیں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں ادب پہنچاتا ہے، اور ہزاروں گنا اتنے نقصان نہیں پہنچاتے جہاں بے ادبی نقصان پہنچاتا ہے. بات ہمیشہ یاد رکھنا. تب مخدوم صاحب کے خلاف ایک پورا محاذ تیار. بادشاہ بہت متاثر ہوا ہے، چلو ایسے سوال کریں گے کہ وہ ہمارے سوال کا جواب نہیں دے گا اور ذلیل ہو کر کے چلا جائے گا. اب سب آ کے بیٹھ گئے، اور قاضی کو ایسا معاملہ تھا، اپنے علم کا گھمنڈ تھا کہ جہاں جس مرکزی کرسی پہ مخدوم صاحب نے بیٹھنا تھا وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا میزبان ہو کر. حالانکہ مہمان کے لیے وہ کرسی لگی تھی، مگر گھمنڈ جو تھا جا کے بیٹھ گیا. اب مخدوم صاحب آئے، جب آئے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اچانک، اور قدم پکڑ لیے، اور قدم پکڑے کا کہ حضور معاف کر دیجیے، ایسی بے ادبی کبھی نہیں کروں گا. کھانا ہوا، سارے معاملات ہوئے، قاضی صاحب گھر گئے. شاگردوں نے پوچھا کیوں جناب، بڑے سوال کرنے کے پلان بنے تھے، بہت سوال کرنا چاہ رہے تھے اشرف سے، ایک بھی کر پائے؟ اس نے کہا ارے کیا کرتے، ہم تو دل سے معتقد ہو گئے. کہا کیا؟ کہا جب وہ آ کے کھڑے ہوئے نا تو ایک اشرف نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ہزاروں اشرف نظر آ رہے تھے، اور ہر ایک بولتا تھا قاضی صاحب اشرف سے سوال کرنا ہے نا، کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھو، کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھو، کس اشرف سے پوچھ. تو کہا میں کس سے پوچھتا، اس لیے میں نے قدم پکڑ لیے کہ سرکار وہ اور ہوتے جو سمجھاتے ہیں، آپ وہ لوگ ہیں جو دکھا دیا کرتے ہیں. آخری بات میرے مخدوم پاک کی، کیا شان ہے میرے مخدوم کی. آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو لقب عطا کیا جہانگیر. آپ کا لقب ہے جہانگیر. بس پہ بات پوری کر دوں گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے بعض احباب کی خواہش تھی کہ کچھ اسلام ماشاءاللہ گفتگو بھی ہو، انشاءاللہ اب اس کا وقت نہیں، کبھی کسی موقع پر میرے مرشد کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو میں کہتا ہوں عقیدہ درست ہو جائے تو سب درست ہو جائیں گے. بس 2-5 منٹ آپ کا لوں گا، بس بات ختم کروں گا. برا تو نہیں مانیں گے نا کچھ؟ پہلے لقب جو ہے نا بڑے دیتے تھے چھوٹوں کو. ابھی ہمارے کچھ دوست لوگ ہمارے استاد کے بارے میں پلان کر رہے تھے کہ استاد کو کچھ لقب عطا کرو، تو میں چپ ہی رہا. یہ سب بھائی میرے ساتھ ہی تھے، اتفاق سے ہینڈ فری تھا، تو ہمارے استاد کے بارے میں کہتے یار استاد کوئی لقب دو. تو بہرحال تو پہلے بڑے لقب دیتے تھے چھوٹوں کو، اب چھوٹے لقب دیتے بڑوں کو. اچھا جو لوگ لقب دیتے نا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس لقب کا مطلب کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نگران سنی دعوت اسلامی صورت، ہمارے بھائی حافظ امین صاحب قبلہ تشریف لائیں. درشی پڑھنے بات صلی اللہ، درشی پڑھیں بھائی، درشی پڑھیں.
صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں سب مل جل کر. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا. اب ایک بار پھر درود شریف پڑھ کے توجہ اس طرف کر لیں. صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول. تو ان بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا لقب دے رہے ہیں. اور میں اللہ کے گھر میں کہوں اللہ کی قسم اٹھا کر کہ میرے دماغ میں کوئی ٹارگیٹ نہیں. میں کسی کو ٹارگیٹ کر کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ کرتا ہوں اور نہ کرنے کو جائز سمجھتا ہوں. میں واز کرنے بیٹھا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. آج کل اتنے بڑے بڑے لقب دیے جاتے ہیں. جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے ان کو لوگ ولی کہتے. بتائیں، اور آپ لوگ یہ سب نادانی کرتے. میدان محشر میں آپ کیا جواب دو گے؟ پہلی بات، لقب دینا اپنا کام ہی نہیں ہے. اور کیسے کیسے لقب ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر، شیخ المشائخ، قطب، ابدال، یہ سب. اور ناظم لوگوں نے تو اتنا ماحول خراب کیا ہے. یہ ناظم لوگوں کو صرف جھوٹ بولنے کے لیے 50,000 روپے دے کے لوگ بلاتے ہیں. کرامت گڑھیں گے، القاب گڑھیں گے. میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، حضور کی غلامی سے بھی کوئی بڑا لقب ہے کیا؟ بتائیے، بتاؤ نا بھائی. حضور کی غلامی سے بھی. جامی جیسے کہہ رہے ہیں، بسط کو صفا گشت بیچارہ جامی، غلامان آلے. ڈائریکٹ رسول اللہ کا اپنے آپ کو غلام نہیں کہا جامی نے، کہا غلامان محمد بھی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہتے ہیں؟ غلامان آل محمد. جو حضور کی اولاد ہیں میں ان کے غلاموں کا بھی غلام ہوں، جس کو عبد الرحمن جامی کہتے ہیں. اور آج دیکھ لیجیے آپ، اللہ کی پناہ طلب کیجیے. جو زنا کرتے پکڑا رہے ہیں، عورتوں سے پیر دبوا رہے ہیں، جنہیں سردی گرمی میں استنجا کے مسائل نہیں پتہ کہ ڈھیلے آگے سے پیچھے لے جانا ہے کہ پیچھے سے آگے لے جانا ہے. جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا، سردی گرمی میں بھی ڈھیلے آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے کے مسائل ہے کہ نہیں ہے. اتنا بھی شعور نہیں ہے. اور ان لوگوں کو کیا، اللہ انہیں دیکھو تو رسول اللہ کو دیکھنے کا ثواب. وہ اپنا منہ دیکھوائیں گے. کہاں حضور کا چہرہ انور ہیں. جب مولا علی کے لوگوں نے القابات بیان کیے یمن میں، تو مولا نے کہا میرا تعارف تم مت کراؤ، میرا تعارف میں کراؤں گا. کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علی حیدر کرار نبی کے غلاموں میں ادنا غلام ہے. جب میں ایسا ہوں تو میرا آقا کیسا ہوگا. بہرحال تو آج مرید القاب دیتے ہیں، شاگرد القاب دیتے ہیں، بچے القاب دیتے ہیں. اب کوئی نہیں دیتا نا تو آدمی کو خود اتنی، میں جملہ میرے منہ سے غلط نہ نکلے، اللہ مجھے معاف کر دے، انسان کو اتنا شوق ہے القاب کا، لقب کا، کہ وہ خود ہی سیٹنگ کرتا ہے کہ پوسٹر میں میرا یہ لقب ہے. مجھے بھی کچھ لوگ فون کرتے ہیں کہا کہ آپ کے القابات کیا لکھیں. اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں، کوئی بنی بنائی بات نہیں کر رہا ہوں. میں پہلی مرتبہ کشمیر گیا تو انہوں نے کہا ذرا سا آپ لکھ کے بھیجیں نا کیا القاب لکھتے ہیں. میں نے کہا میرا نام میرے ماں باپ نے امین القادری رکھا ہے. میرے ماں باپ کا دیا ہوا نام اس سے بہتر کوئی نام میرے نزدیک ہے بھی نہیں. کچھ نہیں چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ہم نبی کا اپنے آپ کو غلام کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمیں. یہ تو اپنی مرضی ہے. جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے. ابھی ہم غلام بھی کہلانے کے قابل ہے کہ بھائی ذرا سوچو تو سے کیا کیا کہلا رہے. اور آپ کو بتاؤں جو ہمارے بزرگ ہیں ان کے کیا القابات تھے پتہ ہے؟ سفیان ثوری ہیں، سفیان بیل جیسا، عبدالعزیز دباغ، عبدالعزیز چمڑے کو پکانے والا، محمد غزالی. غزالی کا ایک معنی سوت سے متعلق بھی ہے، وہ جو کپڑے کی لٹی ہوتی ہے جسے سوت کہتے ہیں، اس سے متعلق بھی ہے. آپ کدھر ہے بھائی؟ کدھر ہے ہم؟ کہاں ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں؟ اہل سنت کے یہاں تو القابات کا وہ کباڑا ہے کہ بزرگوں کے سارے اٹھا کر کے اپنے نام لگا دیے لوگوں نے. مخدوم صاحب کو لقب دینا ہے.
لیکن پیر بھی حوصلہ نہیں کر رہے ہیں کہ میں نے لقب کیا دوں. پیر خود کہ میں اشرف کو لقب کیا دوں. غور کیجئے، یعنی کتنے وہ محتاط لوگ تھے کہ لقب دینا ہے، اور پیر حوصلہ نہیں کر رہے کہ میں لقب کیا دوں. رات میں سوچتے رہے، اتفاق سے وہ شب قدر تھی، شب قدر. سوچا کہ کیا لقب دوں، کیا سوچتے رہے. اچانک صبح کو در و دیوار سے آواز آئی، جہانگیر جہانگیر جہانگیر. یعنی قدرت بتا رہی کہ لقب کیا ہونا چاہیے. جہانگیر کا مطلب سمجھتے ہیں؟ آفاقی، عالمی. اس کا مطلب مخدوم اشرف کو کچھوچوی مت سمجھو. مخدوم اشرف وہ ہے جو آفاقی اور عالمی ہیں، اور ایسے آفاقی اور عالمی ہیں آپ مشرق سے لے کے مغرب میں کسی بھی طرف کا سفر کر لو، آپ کو اشرف پاک سے نسبت کرنے والا اشرفی ضرور نظر آئے گا. جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں میرے مخدوم کے سلسلے والے ضرور ملیں گے. ارے زمین تو زمین ہے، دریا کی تہ میں بھی مخدوم اشرف کا سلسلہ چلتا ہے. آپ اشرف سمنا کو سمجھتے کیا ہیں؟ اور یہ بھی کہہ دوں، ولیوں کو سلسلوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. ہم تو ہر غوث اعظم کا نام لینے والے کو قادری سمجھتے ہیں، ہر غریب نواز کا نام لینے والے کو چشتی سمجھتے ہیں، ہر سرکار مجدد الفسانی سے محبت کرنے والے کو نقش بندی سمجھتے ہیں، ہر شیخ شہاب الدین سہروردی، عمر سہروردی سے محبت کرنے والے کو سہروردی سمجھتے ہیں، اور ہر مدار پاک سے محبت کرنے والے کو مداری سمجھتے ہیں، ہر وارث پاک سے محبت کرنے والے کو وارثی سمجھتے ہیں، اور ہر مخدوم پاک سے محبت کرنے والے کو اشرفی سمجھتے ہیں، ہر نظام الدین اولیاء سے محبت کرنے والے کو نظامی سمجھتے ہیں، ہر صابر پاک کے نام لیوا کو صابری سمجھتے ہیں. اس لیے ہم کسی بھی پیر سے مرید ہوں، ہم قادری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، نقشبندی بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، اشرفی بھی ہیں، برکاتی بھی ہیں، صابری بھی ہیں، نظامی بھی ہیں، مداری بھی ہیں. ذرا سوچو تو صحیح. اسی لیے میرے امام نے کہا ہے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کی. ولیوں کو تقسیم نہ کرو سلسلوں میں. یہ اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے جسے سلسلوں میں بانٹا جا سکتا. سلسلوں میں مرید بٹ سکتے ہیں، سلسلوں میں ولیوں کو نہیں بانٹا جا سکتا. ہاں تو وہ مرشد سوچتے ہیں تو در و دیوار سے آواز ہے، جہانگیر. اور جب جہانگیر کہا نا تو مرشد نے کہا تمہارا لقب غیبی طور پہ ملا ہے کہ تم جہانگیر ہو. جہانگیر، جہانگیر عالمی آفاقی ہو، یعنی اپنی زبان میں انٹرنیشنل ہو، یونیورسل ہو، آپ کائنات میں ہو. آپ سنیے، یہ میرے مخدوم ہے. اب ساری کائنات کہنے لگی جہانگیر جہانگیر. ایک جگہ گئے تو ایک صاحب کو ہضم نہیں ہوا. وہ صاحب کہنے لگے آپ جہانگیر ہے، لقب تو بڑا ہے نا. شاید آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں گئی کہ جہانگیر کہتے کس کو ہے. ابھی تو اور القاب باقی ہے. محبوب یزدانی یہ باقی ہے، قدوۃ الکبریٰ یہ باقی ہے. ان کے القابات ہیں. مقام غوثیت پہ فائز تھے میرے مخدوم، غوث الوقت تھے، اور خود کہتے ہیں کہ جو میرے روضے پر آئے گا اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دے گا. وصال سے پہلے کہا تھا کہ جد کریم کا چاند نظر آ گیا ہے محرم شریف کا. جد کریم کے مہینے میں دنیا سے جانا ہے. پہلے بتا دے. قبر بھی کھدوا لی، اسی میں بیٹھ گئے. سوچا کہ میرے بعد میرے مریدوں کا کیا ہوگا. ایک رسالہ لکھا، اس کو رسالہ برزخیہ قبریہ کہتے ہیں. لوگ اس کو الگ الگ نام سے یاد کرتے ہیں. اس میں مخدوم صاحب لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے جتنے فرقے دیکھے سب سے بدترین فرقہ میری نظر میں رافضیوں کا فرقہ ہے. مخدوم صاحب فرماتے ہیں آج کل لوگوں کو بڑا پیار آتا ہے رافضیوں پہ. مخدوم صاحب اچھا لوگ پتہ نہیں کیوں فرقوں کی بات آتی تو وہ سارا جو ہے وہ الزام امام احمد رضا کے سر ڈال دیتے کہ انہوں نے فرقے بنائے. او میرے بھائی، یہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے پہلے سب بن چکے تھے. وہ امام نے بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کر کے محنتیں کی ہے. تقویۃ الایمان اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے بہت پہلے لکھی جا چکی ہے. صاحب تقویۃ الایمان پر اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے پہلے کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
شاہ عبدالعزیز کی تحفہ اثنا عشریہ پہلے لکھی جا چکی ہے. روافظ پر کفر کے فتوے غوث اعظم کے دور میں لگے ہیں. غریب نواز نے ان کا رد کیا ہے, صابر پاک نے ان کا رد کیا, صابر پاک کے والد نے ان کا رد کیا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں سب مولوی لوگ نے کیا. بھائی یہ مولوی لوگوں نے نہیں کیا, یہ مولا لوگوں نے کیا ہے. سچے مولوی تو ان کی پیروی کر رہے ہیں. اور آپ کا بھی حال یہ ہے, لوگ آج اپنی زبان سے کہتے ہیں اہل سنت میں تو اہل بیت بیان نہیں ہوتا. میں 50 بار کہہ چکا ہوں کہ ہم جیسے سنیوں سے بھی کوئی اہل بیت سنے نا تو پھر انسان کہنے لگتا ہے کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. بتائیے تو صحیح, آپ ادھر ادھر کیوں سننے جاتے؟ کسی نے کہا ہے کسی مسلک میں یہ آواز تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. صرف ایک بات کہہ دوں, رافضی تو 12 پہ آ کے رک گئے. رافضی صرف 12 سیدوں کو مانتے ہیں, 12 کو امام مانتے ہیں. یہ سنیوں کا ظرف ہے, کہتے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. کہ وہ 12 تو بہت بڑے ہیں جنہیں امام کہتے ہیں, ہم تو پورے گھرانے کو اپنا امام مانتے ہیں. ہے کسی مسلک سے یہ آواز آتی ہے کیا؟ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آتی ہے کسی مسلک سے آواز نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لما نور کا. آتی ہے کسی مسلک سے آواز ایک سینے تک مشابک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. بھائی مخدوم صاحب نے کہا کہ سب سے بدترین فرقہ میں نے جو اب آپ نے بدترین اس لیے کہا کہ 1857 کے بعد والے جو بعد میں پرموٹ ہوئے, وہ تو تقویت الایمان پہلے لکھی جا چکی تھی 1857 سے پہلے, تحقیق الفتویٰ پہلے آ چکا تھا, علامہ فضل خیر آبادی کے کام کر چکے تھے, مفتی صدر الدین آزردہ کر چکے تھے, مولانا عبدالکلام آزاد کے ابا مولانا خیر الدین جن کا مزار کلکتہ میں 32 جلدوں میں تقویت الایمان کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی, 32 جلدوں میں. آپ کیا سمجھتے ہو, یہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے لوگ ہیں. تاج الفول مولانا عبدالقادر بدایونی رحمت اللہ علیہ ان کا رد لکھ چکے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی ہے, ورنہ جیسے میں نے روافظ کے رد میں تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے, میں اسماعیل کے رد میں بھی کوئی بہت بڑی کتاب لکھتا. یہ سب ہو چکا تھا پہلے, پتہ نہیں لوگ مولانا احمد رضا نے سب کیا. او بھائی مولانا احمد رضا نے یہ سب بزرگوں کے نقش قدم پہ چل کر کے پہرا دیا ہے, اہل سنت میں پہرا. ورنہ لوگ آج یہ سارے اختلافات ہو کہ ہم مولوی کا اختلاف کیوں مانیں. بتاؤ, مخدوم صاحب کہنے سب سے بدترین فرقہ رافضی کا فرقہ. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں, مخدوم صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اہل سنت کا یہ شعار ہے کہ جیسے خلافت الگ ترتیب ہے ویسے فضیلت بھی الگ ترتیب ہے. کون لکھ رہا ہے؟ مخدوم صاحب لکھ رہا ہے, مخدوم پاک نے فرمایا. اب آپ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, ہم تو زیادہ مولا سے محبت کرتے ہیں تو ہم تو یہ مانیں گے. میں نے کہا مخدوم صاحب زیادہ کرتے تھے کہ تو کرتا تھا؟ ذرا بتا تو صحیح. مخدوم صاحب نے فرمایا, مخدوم صاحب نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ یہ سید کی بات کر رہا ہوں, سید آج سے صدیوں پہلے کا, 700 سال پہلے کا سید. مخدوم صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا پیر نہیں ہے, ابو بکر صدیق جیسا مرید نہیں ہے. داتا علی حجویری لکھ رہے ہیں رسول اللہ جیسا پیر نہیں ہے اور صدیق اکبر جیسا مرید نہیں ہے. یہ داتا صاحب کون ہے پتہ ہے؟ امام حسن کی نسل 2 شہزادوں سے چلی, امام حسن مصنع سے بھی نسل چلی اور امام حسن سے بھی نسل چلی. امام حسن مصنع اولاد میں
سرکار غوث اعظم ہمارے مرشد ہے، اور زید بن حسن کی اولاد میں داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ داتا لکھ رہے ہیں، وہ حسنی سید لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ خواجہ بندہ نواز کے سدراس فرما رہے ہیں، رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ سب سنابل میں میر عبد الواحد بالگرامی لکھ رہے ہیں، رسول اللہ جیسا پیر نہیں ہے اور صدیق اکبر جیسا کوئی مرید نہیں ہے۔ اب بتائیے، جب وہ لوگ صدیق اکبر کے ڈنکے پیٹ رہے ہیں، بجا رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اگر کوئی اشرفی ہو کر، بندہ نوازی ہو کر، رضوی ہو کر، بالگرامی واسطی ہو کر اپنے بزرگوں، ورنہ بیعت کس چیز کا نام ہے؟ بیعت کپڑا پکڑنے کا نام ہے، ایک عقیدے پہ رہنے کا نام ہے؟ بتاؤ، کپڑا تو پکڑ لیا، پیر کا عقیدہ چھوڑ دیا، کون سے سلسلے میں رہے آپ؟ اس لیے دماغ نہ چلاؤ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بات ختم کر رہا تھا، ختم کر دوں۔ عرض کر رہا تھا کہ ایک صاحب نے مخدوم صاحب سے ملاقات کی، ان کے لقب پر اس کو ہضم نہیں ہوا۔ یہ حسد ہوتا ہے جو ہضم نہیں ہوتا، بس اتنی سی بات ہے۔ اگر حسد نہ ہو تو پھر بات یہ الگ ہے۔ آپ جہانگیر ہیں، آپ نے فرمایا، بڑے حلم والے، بڑے صبر والے انسان مخدوم صاحب تھے۔ ہاں میں جہانگیر ہوں، میرے پیر نے مجھے یہ لقب دیا کہ میں جہانگیر ہوں۔ اس نے کہا آپ جہانگیر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، یہ میں نے اپنا نام نہیں رکھا بھائی، یہ میرے پیر نے دیا ہے کہ میں یونیورسل ہوں، انٹرنیشنل ہوں، عالمی ہوں، آفاقی ہوں، میرے پیر نے دیا اور اس لیے میں نے قبول کیا کیونکہ پیر نے دیا ہے۔ پھر اس نے کہا آپ جہانگیر ہیں؟ آپ کو غصہ آیا اور حسینی تیور آنکھوں میں آئے، اس پہ نظر ڈال کے کہا میں جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں، یعنی میں یونیورسل بھی ہوں اور میں جان لینے والا بھی ہوں، جیسے کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جاگیر بھی ہوں، جیسے کہ جاگیر بھی ہوں۔ وہ اچانک دھڑ سے نیچے گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور میں ہم سے اس طرح ایک صاحب آئے، وہ مجھ سے بحث کرو، مناظرہ کرو مجھ سے۔ آپ نے میں کیا بات پہ مناظرہ کروں؟ کہا آپ علی کے فضائل زیادہ پڑھتے ہیں۔ تو کہا میں نے تو خلفائے راشدین پہ کتاب لکھی ہے اور اللہ ترتیب لکھا ہے، لیکن علی میرے بابا ہیں، باپ کی محبت میں فضائل زیادہ پڑھتا ہوں، فضائل پڑھتا ہوں، افضلیت کی بات تو نہیں کرتا نا، افضلیت جس کی وہی بیان کرتا ہوں۔ بہت بک بک کرنے لگا۔ مخدوم صاحب نے دیکھا تیری زبان ابھی تک چلتی ہے، بس اتنا کہا، تیری زبان ابھی تک چلتی ہے۔ اس کی زبان لٹک گئی، باہر نکل گئی۔ ایک صاحب تقدیر پہ بحث کرتے تھے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ اور ایک جگہ تو ایک قصبے میں گئے، بحث کی، آپ نے ہمیں آج کے بعد اس قصبے میں کبھی عالم پیدا نہیں ہوں گے، آپ کے بددعا کا نتیجہ ہے جو بھی عالم بنتا ہے مر جاتا ہے۔ مخدوم صاحب اپنے بزرگوں کی بڑی شان ہے۔ آخری بات کے طور پہ کہہ رہا تھا، مخدوم صاحب نے اپنی خانقاہ میں ایسی تربیت کی تھی لوگوں کی، مجھے بہت واقعات یاد آ رہے ہیں، لیکن ایک واقعہ اور بات ختم۔ مخدوم صاحب کے ایک بلی تھی، بلی۔ مخدوم صاحب، اب کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، وہ بولتے کہانی قصہ ہے، میں نے کہا چھوڑو یار، تمہارے لیے نہیں ہے، یہ اہل شک کے لیے نہیں، یہ اہل یقین کے لیے ہے۔ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، مخدوم کے بیٹے نے کہا نا، حضور شیخ الاسلام نے، یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ مخدوم صاحب نے بلی کو اپنی صحبت میں رہ کر اتنا سکھا دیا تھا کہ وہ بلی جتنے مہمان آنے والے ہوتے تھے اتنی مرتبہ وہ آواز لگاتی تھی، تو باورچی کو پتہ چلتا تھا کہ اتنی روٹیاں بنانا ہے۔ ایک دن بلی نے جتنی بار آواز لگائی، جب روٹی تقسیم ہوئی تو ایک روٹی کم پڑ گئی۔ مخدوم صاحب نے باورچی کو دیکھا، خانقاہ کی عزت کا معاملہ تھا۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، ہر خانقاہ کا مزاج ہے کھلانا، یہ اللہ والے کھلاتے ہی رہتے تھے، یہ لوٹنے والے نہیں تھے، یہ سب لٹانے والے تھے۔ ہاں، جس کو لوٹنے والا دیکھو نا، سمجھ جاؤ اللہ والا نہیں ہے، کیونکہ لٹیرا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ لٹانے والا ہی اللہ والا ہوگا۔ یہ بہت تفصیلی بات ہے، ورنہ مرید کے ہاتھ میں گھڑی دیکھ کر بھی اگر کوئی چھین لے
بہت اچھی لگ رہی ہے ذرا مجھے دے دے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کم سے کم، یہاں تو حکومت چھوڑ دی جاتی ہے خدا کی محبت میں ہیں بہت میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی ٹارگیٹ نہیں، میں جنرل بات کروں، کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ تو سید کچھ بھی بولتے رہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں بولتا ہوں، میرے دل پہ گزرتی ہے، بدنام ہو رہی ہے اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، بہت بدنام کیا، بہت بدنام کیا بھائی، بہت بدنام، خدا کے لیے رحم کر لو اپنے آپ، اس لیے کچھ لوگ دشمنی بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، میں کہا چھوڑو یار، عزت اور ذلت کا مالک تو اللہ ہے، وہی اللہ عزت دینے والا ہے، لیکن جو بات کہنی ہے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں، لالچی لوگوں کے ہاتھ میں کبھی مرید نہیں ہونا، جو خود لالچ کرتا ہے تم سے، وہ اللہ سے کیا امید رکھتا ہوگا، پھر لالچی نہیں ہو سکتا، جو لالچی وہ اللہ والا نہیں ہوتا، لالچیوں کو کچھ اور کہتے ہیں حدیث کی نظر میں، وہ بیان نہیں کروں گا ابھی، چھوڑیے، اور جو دل پہ نظر رکھے وہ اللہ والا ہوتا ہے، جو جیب پہ نظر رکھے وہ اللہ والا نہیں ہوتا ہے، ہاں، اور آپ دیکھیے نا، مخدوم صاحب جیسا پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے سمنان سے چلا، ہزاروں مشائخ سے ملاقات کی، مرید نہیں ہوئے، مرید ہوئے کس کے ہاتھ میں پتہ ہے؟ گنج نبات علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، اور کون تھے پتہ ہے علاء الحق پنڈوی؟ خالد ابن ولید کی اولاد میں سے تھے، سرکار علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا سمجھتے ہو آپ؟ ان سے مرید ہوئے، اس کا مطلب پیر بنانے کے لیے احتیاط کتنی ہے، نجم الدین کبریٰ جیسے سے ملے ہیں، سعدی سے ملے، باہو الحق نقشبند سے ملے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت سے ملے، ہزاروں، کم و بیش میری اپنی چھوٹی سی معلومات کے مطابق 4000 سے زائد مشائخ سے ملاقات ہوئی مخدوم صاحب کی، کسی سے مرید نہیں ہوئی، کس سے مرید ہوئی پتہ؟ مطلب یہ ہے کہ اچھا پیر اس لیے ڈھونڈا جاتا ہے کہ جس کو قسمت سے محبوب الہی مل جائے اس کو خدا مل جاتا ہے، اور آپ کا کیا حال ہے پتہ ہے؟ آپ لوگوں کا، جس کی اچھی تقریر سنی اس کے مرید ہو گئے، پھر دوبارہ اچھا مقرر ہے، بولے یار وہ تھوڑا ان کا امامہ ترچھا تھا، یہ خوبصورت امامہ ہے، ان کے بھی ہو جاؤ، ایک ایک آدمی 8-8 10-10 کا مرید ہے ہمارے یہاں، یہ حال ہو گیا بھائی، کیا تو طوفان مچا رکھا ہے، کیا عجیب حال بنا رکھا ہے، چھوڑیے اللہ رحم کرے۔ تو مخدوم صاحب نے باورچی کو دیکھا، باورچی کو دیکھا، ایک روٹی کم، انہوں نے کہا سرکار آپ کا حکم ہے، یہ بلی جتنی بار آواز دے گی اتنی روٹیاں بنانا ہے، بلی نے جتنی بار آواز دی میں نے اتنی روٹیاں بنا دی۔ آپ نے بلی کو دیکھا تیز نظر سے، بلی کو دیکھا، یہ بزرگوں کی تربیت ہے، جہاں جانور بھی انسان سے زیادہ شعور پاتے ہیں، اور یہ میں کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں شاید آپ کی آمد میں 50 مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں اس سے کوئی نتیجہ نیا دینا چاہ رہا ہوں، توجہ ہے آپ کی، آپ سب کو پتہ ہے میں جو کہنے والا ہوں پورا واقعہ، کیونکہ یہ پورا علاقہ سرکار اشرف کا غلام ہے، اور مجھ سے بہت بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے سنا ہوگا بلی والا واقعہ، میں کوئی نیا تیر نہیں مار رہا، میں کوئی اپنے گھر سے نہیں لایا، لیکن نتیجہ جو دینا ہے وہ یہ ہے، سارے سنی مانتے ہیں نا بلی کو کیسی تربیت کی، سن لیجئے کیسی تربیت کی، جیسے بلی کو تیز نظر سے دیکھا، کچھ کہانی، بلی کودی، ایک صوفی کی گود میں گئی، اس کو سونگا، پھر دوسری کی گود میں، دوسرے صوفی کی گود، تیسرے قلندر کی گود میں، چوتھے قلندر کی گود میں، سب کی گود میں گئی، سونگتی آگے بڑھتی آگے بڑھتی، آخری والے پہ گئی نا تو سونگا اور سونگ کے پیشاب کر دیا، جب پیشاب کیا تو مخدوم مسکرائے، مسکرا کے فرمایا اٹھو، تم نہ صوفی ہو، نہ قلندر ہو، نہ فقیر ہو، نہ مسلمان ہو، خانقاہ میں جو کھانا بنا تھا فقیروں کے لیے ان میں تم نہیں ہو۔ اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے، اسلام میں داخل کر لیجئے، تو مخدوم صاحب نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہا کیوں؟ کہا تمہارے نبی کی حدیث ہے نا، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، فإنه ينظر بنور اللہ تعالی، مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بڑے بڑوں کو میں نے جا کر کے بہروپیے پن میں دھوکہ دیا، کوئی فقیر کوئی پیر مجھے پہچان نہیں پایا،
تو میں نے سوچا چلو اشرف کے پاس بھی چلتے، بڑا درویش ہے، بڑا ولی ہے، دیکھتے تو ہیں سب کو دھوکہ دیا، اس کو بھی دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ تو اب یہاں اس لیے جھک رہے ہیں کہ جس کی بلی کافر کو پہچان لیتی ہے، اس اشرف کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی تربیت میں جانور کو یہ فراست مل جائے، اس کے مریدوں کا عالم کیا ہوگا؟ اشرف کی تربیت میں بلی کو اس مقام پہ پہنچایا ہے تو پھر اس کے مریدوں کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ زنار توڑا، کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، اسی وقت نظر ڈالی اور اس کو پھر مقام ولایت بھی عطا فرما دیا۔ دو جملے سن لینا سنیو، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، مخدوم اشرف رسول اللہ کی اولادوں میں ایک اولاد ہے جس کی صحبت میں رہ کر جب بلی اس مقام پر پہنچتی ہے تو رسول اللہ کی صحبت میں رہ کر صحابہ کا مقام کیا ہو؟ حضرت مخدوم کی تربیت یافتہ بلی کو تو بہت کچھ مان لیا، اور نبی کے تربیت یافتہ صحابہ پر کب تک بھونکتے رہو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔